وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، کہ کچھ ایسے چہرے ہوں گے جن پر ذلت اور رسوائی ہوگی، عاملۃ ناصبہ مشقت اٹھانے والے تھکے ماندے ہوں گے، تصلی نارا حامیہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر جھونکے جائیں گے۔ افلا ینظرون، کیا یہ نہیں دیکھتے، الی الابل، اونٹ کو نہیں دیکھتے، کیف خلقت، کہ ہم نے اس کو کیسے پیدا کیا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس کو کیسے بلند کیا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کو کیسے نصب کیا، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس کو کیسے بچھا دیا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين۔ اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ سورۃ الغاشیہ، اس کا ترجمہ اور تفسیر آج میں آپ احباب کے سامنے رکھنے کی جسارت کروں گا۔ اس سورت کا نام سورہ الغاشیہ ہے۔ اس کا 1 رکوع اور 26 آیتیں اور 92 کلمات اور 381 حروف ہیں۔ اس کو غاشیہ اس لیے کہتے ہیں کہ سورت کی پہلی جو آیت ہے، هل اتاک حدیث الغاشیہ، اس میں غاشیہ کا لفظ آیا ہے، اس وجہ سے اس کو غاشیہ کا نام دیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ غاشیہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی اور سنن ابی داؤد کی، سنن نسائی کی، سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ کے نبی جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ کے ساتھ سورہ غاشیہ پڑھتے تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے، جو محبوب کی بارگاہ میں وحی کے سلسلے کا آغاز ہوا شہر مکہ میں، تو ابتدائی جو آیات ہیں وحی کی، ان میں زیادہ جو زور تھا وہ توحید پر تھا، رسالت پر تھا اور عقیدہ آخرت پر تھا۔ اس صورت میں بھی ذکر آخرت کا ہے، کیونکہ آغاز ہی غاشیہ کے ساتھ ہے، اور پھر پہلے اس کا آغاز ہے کہ هل اتاک حدیث الغاشیہ، بے شک آپ کے پاس ڈھانپنے والی چیز کی خبر آ چکی، اور حضور جلال امت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا ترجمہ کیا کہ کیا پہنچی ہے آپ کے پاس چھا جانے والی آفت کی خبر، کیا پہنچی ہے آپ کے پاس چھا جانے والی آفت کی خبر۔ وہاں استفہامیہ انداز ہے، اور یہاں حل قد کے لیے ہے، بمعنی قد ہے، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کہ بے شک آپ کے پاس ڈھانپنے والی چیز کی خبر آ چکی ہے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، یعنی اس میں قیامت کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد ان چہروں کا ذکر ہے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں بسر کی، اللہ کے رسول کی نافرمانی میں بسر کی، کہ وہ قیامت کے دن ان کا حال کیا ہوگا۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جن کی ساری زندگی اللہ کے ذکر میں، اللہ کے فکر میں، اللہ کی یاد میں، دکھ درد میں، مصیبتوں میں گزری، اللہ کو یاد کرنے میں گزری، ان کا حال کیسا ہوگا قیامت کے دن۔ اور پھر خالق کائنات نے اس صورت میں جو اللہ کی تخلیق ہے، اللہ نے جو اپنی خاص چیزیں تخلیق کی ان کا ذکر کیا کہ اے انسان ذرا ان چیزوں کو دیکھ لے، ہم نے ان چیزوں کو تخلیق کیا ہے، اگر ہم ان چیزوں کو تخلیق کر سکتے ہیں تو ان کو دیکھ کر ہماری ربوبیت کا اور ہماری الوہیت کا تیرا حق بنتا ہے کہ تو اقرار کرے۔ اور پھر آخر میں اللہ کے محبوب کا ذکر ہے کہ فذکر انما انت مذکر، کہ اے محبوب آپ نصیحت کرتے رہیے،
اس لیے کہ آپ ہی نصیحت کرنے والے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ ہمارے آخری نبی ہیں۔ فرمایا حل اتاک حدیث الغاشیہ، بے شک آپ کے پاس ڈھانپنے والی چیز کی خبر آ چکی ہے۔ قیامت کو حاقہ بھی کہا گیا، قارعہ بھی کہا گیا، اور یہاں غاشیہ کہا گیا قیامت کو، کہ بے شک آپ کے پاس خبر آ چکی ہے ڈھانپنے والی چیز کی۔ ڈھانپنے والی چیز قیامت کو کس لیے کہا گیا؟ اس لیے کہ جب قیامت آئے گی تو وہ ہر چیز کو اپنے اندر ڈھانپ لے گی، کوئی شے اس سے نہیں بچے گی، نہ انسان، نہ فرشتے، نہ زمین، نہ آسمان، نہ چرند، نہ پرند، جو بھی ہیں قیامت ان سب کو ڈھانپ لے گی، کوئی شے اس سے خالی نہیں ہوگی۔ یعنی جب قیامت کا وہ منظر ہوگا، خالق کائنات کی بارگاہ سے آواز آئے گی کہ مر جائے زمین کے فرشتے، مر جائیں آسمان کے فرشتے، انسان بھی مریں گے، فرشتے بھی سارے جائیں گے، پھر رب کی بارگاہ سے آواز آئے گی کہ مر جائے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، یہ بھی مر جائیں، تو اللہ کا عرش عرض کرے گا باری تعالیٰ یہ تو پرانے خادم ہیں، ان کو بچا لے۔ تو آواز آئے گی کہ نہیں، میرے عرش کے نیچے جو بھی ہے اسکت فقد کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، جو بھی میرے عرش کے نیچے ہے اس کے لیے موت ہے۔ تو جبرائیل بھی گئے، میکائیل بھی گئے، اسرافیل بھی گئے، اسرائیل کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، آواز آئے گی کون باقی ہے؟ اسرائیل کہے گا جی باری تعالیٰ ایک تو باقی ہے، ایک تیرا پرانا خادم باقی ہے۔ آواز آئے گی تو بھی مر جا، تیرے لیے بھی موت ہے۔ اسرائیل بھی گئے، یعنی فرشتے جو ہیں ان پر بھی وہ قیامت کا لمحہ آئے گا، وہ بھی موت کا ذائقہ چکھیں گے، انسان بھی چکھیں گے، اور پھر وہ ایک حدیث مبارکہ لمبی ہے، خالق کائنات کی بارگاہ سے آواز آتی ہے کہ من کان لی شریکا فلیاتہ، ہے کوئی میرا شریک تو آج آئے سامنے۔ این الملوک، این الجباروت، این المتکبرون، کہاں گئے جبر کرنے والے، کہاں گئے تکبر کرنے والے، کہاں گئے حسن پہ ناز کرنے والے، دولت پہ ناز کرنے والے۔ لمن الملک اليوم، آج کے دن کون بادشاہ ہے؟ یہ روحوں سے خطاب ہے۔ للہ الواحد القہار، اس کی بارگاہ سے آواز آتی ہے کہ آج اکیلے شہنشاہ کی حکومت ہے۔ تو حل اتاک حدیث الغاشیہ، تحقیق آپ کے پاس خبر پہنچ چکی ہے اس چیز کی جو ہر شے کو ڈھانپنے والی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ قیامت ہے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، کتنے چہرے اس دن ذلیل و خوار ہوں گے، کتنے چہرے اس دن مرجھائے ہوئے ہوں گے۔ یہ وہ چہرے ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں اللہ کی نافرمانی کی، اس کے احکامات پر عمل نہیں کیا۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت چہرے ذلیل ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، مشقت میں مبتلا ہوں گے، ناصبۃ، تھکے ماندے ہوں گے۔ یعنی زندگی میں اللہ کی نافرمانی کی، قیامت کے دن وہ منظر دیکھ رہے ہوں گے نا، وہ قیامت کا ہولناک منظر اور جہنم کی وہ آگ، تو اس کو دیکھ کے مزید تھکاوٹ کے آثار ان کے اوپر زیادہ ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں نا، جس بچے نے محنت کی ہو نا، وہ رزلٹ والے دن پریشان نہیں ہوتا، اور جس نے محنت نہ کی ہو اس کے چہروں سے رزلٹ معلوم ہو رہا ہوتا ہے، بھئی یہ چہرے پاس ہیں، یہ چہرے فیل ہیں۔ قیامت کے دن بھی پتہ چل رہا ہوگا کہ کس نے زندگی میں اپنے رب کو راضی کیا ہے اور کس نے اپنی دنیا کمانے کے لیے زندگی کھپا دی ہے۔ تو وہ جنہوں نے ساری زندگی دنیا بنانے میں لگا دی، قیامت کے دن وہ آئیں گے تو چہروں کے اوپر تھکاوٹ ہوگی، ناصبۃ، مشقت والے چہرے ہوں گے، تھکے ماندے ہوں گے۔ اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ وہ راہب جو اللہ کو صحیح معنوں میں اس کی توحید کے اقرار نہیں کرتے، اللہ کے نبی کو صحیح معنوں میں نہیں مانتے، نعوذ باللہ انبیاء کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں یا اللہ کی اولاد کا شرکیہ عقیدہ رکھتے ہیں، زندگی انہوں نے اس انداز میں گزاری ہوگی۔ تھکاوٹ تو ہے زندگی میں بھی، راہب کی جو زندگی ہے دنیا سے الگ تھلگ، لیکن عقیدہ درست نہیں ہے، زندگی میں بھی تھکاوٹ، قیامت کے دن وہ عذاب دیکھیں گے تو اس تھکاوٹ میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ تو فرمایا عاملۃ ناصبہ، کام کرنے والے، مشقت برداشت کرنے والے، تھکے ماندے ہوں گے، تسلا نارا حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے، تسقا من عین آنیہ، یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن ناکام ہیں، خائب و خاسر ہیں۔ تسقا من عین آنیہ، انہیں پانی پلایا جائے گا لیکن ٹھنڈا مشروب نہیں دیا جائے گا، انہیں روح افزا کا پانی یا ملک شیک بنا کے نہیں پیش کیا جائے گا۔ تسقا من عین آنیہ،
انہیں کھولتے ہوئے چشمے کے پانی سے پلایا جائے گا جو ابل رہا ہوگا پانی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ ایسا پانی ہوگا، یہ جو آنیہ کا لفظ ہے، سخت کھولتا ہوا پانی، وہ ایسا پانی ہوگا کہ اس پانی کا ایک قطرہ، اتنا گرم پانی ہوگا کہ اس پانی کا ایک قطرہ، یہ جو ہمارے پہاڑ ہیں کتنے سخت ہیں، کتنے مضبوط ہیں، بڑے بڑے کدال تھے، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن وہ آنیہ تسقی من عین آنیہ، جو اللہ وہ گرم پانی جہنمیوں کو پلائے گا، دوزخیوں کو پلائے گا، وہ اس قدر گرم پانی ہوگا کہ اس کا ایک قطرہ اگر پہاڑوں کے اوپر ڈال دیا جائے نا، ایک قطرہ، تو یہ سارے پہاڑ اس ایک قطرے کی شدت کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے سارے پہاڑ پگھل جائیں گے۔ تسقی من عین آنیہ، یہ پانی ان جہنمیوں کو پلایا جائے گا، وجوہ یومئذ خاشعہ، جن کے چہرے لٹکے ہوئے ہوں گے ذلت اور رسوائی کی وجہ سے، لیس لہم طعام الا من ضریع، اور ان کا کھانا کیا ہوگا؟ خاردار خشک زہریلے درخت سے ہوگا، ضریع سے ہوگا۔ یہ وہ گھاس ہے، وہ درخت ہے جو زمین کے ساتھ چپٹی رہتی ہے اور اس کے اندر کانٹے ہوتے ہیں، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ عرب کے ہاں وہ جو جڑی بوٹی ہے، وہ گھاس پھوس ہے، اگر تازہ ہو تو اس کو شبرک کہتے ہیں، یعنی سرسبز ہو، اور جب خشک ہو جائے تو وہ ضریع ہے، یعنی کانٹا جتنا خشک ہو جائے اتنا سخت لگتا ہے۔ لیس لہم طعام، ان کا کھانا صرف خاردار خشک زہریلے درخت سے ہوگا، ضریع سے ہوگا، وہ ان جہنمیوں کو کھانا کھلایا جائے گا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، کھانا ہم کھاتے ہیں تو دو مقصد ہوتے ہیں، ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے بدن کا جزء بنتا ہے، ہمارے جسم کا حصہ بنتا ہے، اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری بھوک مٹ جاتی ہے۔ پیاس کی شدت ہوتی ہے، ہم پانی کے گلاس پیتے ہیں تو پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ بھوک کی شدت ہوتی ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں، ڈبل روٹی کھاتے ہیں، کوئی بھی چیز کھاتے ہیں تو وہ بھوک کی شدت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک کام ہے بھوک کی شدت کا ختم ہونا، دوسرا اس کھانے کا کام ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کو طاقت دینا، ہمارے جسم کا حصہ بن جانا، جزو بن جانا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو کھانا ہم جہنمیوں کو دیں گے، لا یسمن، وہ نہ انسان کو فربا کرے گا، نہ انسان کے جسم کا حصہ بنے گا، نہ انسان کو طاقت دے گا، نہ موٹا کرے گا، ولا یغنی من جوع، اور نہ انسان کی جو بھوک ہے اس کو دور کرے گا۔ یعنی یہ 6 آیات ہیں جس میں اہل جہنم کا ذکر ہے کہ وجوہ یومئذ ناعمہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، کہ کچھ ایسے چہرے ہوں گے جن پر ذلت اور رسوائی ہوگی، عاملۃ ناصبہ، مشقت اٹھانے والے، تھکے ماندے ہوں گے، تصلی نارا حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر جھونکے جائیں گے۔ یہ 3 ذکر ہے کہ ان کے چہروں پر ذلت اور رسوائی ہوگی، پھر آگے ان کی خوراک کا ذکر، تسقی من عین آنیہ، آنیہ کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اور لیس لہم طعام الا من ضریع، کھانا کیا ہوگا کہ ضریع جو بوٹی ہے، جو گھاس پھوس ہے جس کے اندر کانٹے ہیں، وہ انہیں کھلائی جائے گی۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو ایسی ہوگی نہ ان کو موٹا کرے گی، ولا یغنی من جوع، اور نہ ان کی بھوک کو ختم کرے گی، ایسا کھانا اہل جہنم کو کھلایا جائے گا۔ پہلے ان کا ذکر، پھر ان کا ذکر کہ جنہوں نے زندگی میں نیک اعمال کیے، اللہ کی رضا کے لیے ہر قدم اٹھایا، اللہ کی رضا کے لیے ایک ایک قدم رکھا، عبادت بھی کی تو اس کی رضا کی خاطر، لوگوں کی خاطر نہیں، دکھلاوے کی خاطر نہیں، ان کا ذکر فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت چہرے اس دن خوش و خرم ہوں گے، ان کے چہروں پر خوشی کے اثرات ہوں گے۔ یہ کامیاب لوگ ہیں نا، جو کامیاب ہوتا ہے امتحان کے سامنے بیٹھے ہوئے بھی اس کا پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ چہرے کامیاب ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت چہرے اس دن خوش و خرم ہوں گے، چہروں پر خوشی کے اثرات ہوں گے، لسعیہا راضیہ، خوش ہوں گے اپنی اس کوشش پر جو زندگی میں وہ کرتے رہے، یعنی زندگی میں جو انہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے، زندگی میں جو انہوں نے رب کی خاطر تکلیفیں برداشت کی ہوں گی، اپنا کاروبار چھوڑ کے اللہ کے حضور حاضر ہوئے ہوں گے، اللہ کو یاد رکھا ہوگا، ہر لمحے اللہ کے ذکر و فکر میں مشغول رہے ہوں گے، لسعیہا راضیہ، وہ اپنی اس کوشش پہ جو آخرت کے لیے انہوں نے کی ہوگی اس پر راضی ہوں گے، خوش ہوں گے، فی جنت عالیہ، وہ بلند جنتوں میں ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ،
وہ ایسی جنتوں میں ہوں گے جس میں کوئی بیہودہ اور لغو بات نہیں سنیں گے، کوئی گالی گلوچ نہیں ہوگا، کوئی برے کہے اور لغو جو باتیں ہیں وہ مجلس نہیں ہوگی۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، کوئی شخص بیہودہ بات نہیں سنے گا۔ فیہا عین جاریہ، اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ اہل جہنم کو کہا تسقیٰ من عین آنیہ، کہ ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، ابلا ہوا پانی جس کا ایک قطرہ پہاڑ کے اوپر ڈالا جائے تو پہاڑ ایک قطرے کی گرمی کی شدت کی وجہ سے پگھل جائے، جہنمیوں کو وہ پلایا جائے گا۔ اور اہل جنت کی بات آئی تو فرمایا فیہا عین جاریہ، ان کو جو جنت عطا کی جائے گی اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے جن کا پانی میٹھا ہوگا، شہد جیسا میٹھا ہوگا۔ فیہا سرر مرفوعہ، اور اس میں بلند مسندیں ہوں گی۔ سرر مرفوعہ، سریر کہتے ہیں عربی میں چارپائی کو، اور یہاں سرر مرفوعہ کہ ان کے لیے بلند مسندیں ہوں گی۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ ایک تخت ہوگا جس کے اوپر بیٹھ کر ہوا اور فضا کی بھی سیر کر رہے ہوں گے اہل جنت۔ فیہا سرر مرفوعہ، بلند مسندیں ہوں گی جس میں بیٹھ کے جنت کا نظارہ کر رہے ہوں گے۔ وَأَقْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور ترتیب سے رکھے ہوئے جام ہوں گے۔ ان کی علماء نے تفسیر کی ہے کہ وہاں جو تسنیم کی نہریں ہوں گی نا، اس کے کنارے جام رکھے ہوئے ہوں گے۔ جب کسی جنتی کو پانی کی طلب ہوگی نا تو وہ پیے گا، وہ جام پھر خود بخود سے بھر جائیں گے، یا وہ طلب کرے گا تو وہ جام خود بخود اس کے پاس آ جائے گا۔ وَأَقْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور ترتیب سے رکھے ہوئے جام ہوں گے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور صف بصف گاؤ تکیے رکھے ہوئے ہوں گے، بڑے بڑے تکیے اہل جنتیوں کے لیے رکھے ہوئے ہوں گے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور بہترین فرش بچھے ہوئے ہوں گے اہل جنتیوں کے لیے، بہترین قالین بچھے ہوئے ہوں گے۔ 6 آیات میں ذکر کیا اہل جہنم کا، اور 9 آیات ایسی ہیں کہ جن میں ذکر کیا اہل جنت کا، کہ جنتیوں کو کیا کیا دیا جائے گا۔ 6 آیتیں ہیں جہنمیوں کے لیے، 9 آیتیں ہیں اہل جنت کے لیے کہ اہل جنت کو کیا کیا دیا جائے گا۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، چہروں پر خوشی کے آثار ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، جو نیک اعمال کیے ہوں گے زندگی میں ان پر خوش ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، بلند جنت میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، جس میں وہ کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، اس میں بہتے چشمے ہوں گے۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں بلند مسندیں ہوں گی۔ واقواب موضوعہ، اور ترتیب سے رکھے ہوئے جام ہوں گے۔ ونمارق مصفوفہ، اور صف بصف گاؤ تکیے رکھے ہوئے ہوں گے۔ وزرابی مبثوثہ، اور اہل جنتیوں کے لیے فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ آج کوئی مہمان آتا ہے نا تو اس کے لیے سرخ قالین بچھایا جاتا ہے، جو سیاسی مہمان آتے ہیں تو یہ کیا، یہ ایک پروٹوکول ہے۔ وزرابی مبثوثہ، قیامت کے دن جنتی جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں خوبصورت قالین بچھا دے گا کہ تم نے زندگی تکلیفوں میں گزاری، آؤ آج میں تمہارا استقبال کر رہا ہوں۔ وزرابی مبثوثہ، یہ اہل جنت کا استقبال ہے کہ ان کے لیے فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ اور پھر آگے موضوع بدل دیا، فرمایا فلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے؟ فلا ينظرون، کیا یہ نہیں دیکھتے؟ الى الابل، اونٹ کو نہیں دیکھتے؟ کیف خلقت، کہ ہم نے اس کو کیسے پیدا کیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس کو کیسے بلند کیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کو کیسے نصب کیا؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس کو کیسے بچھا دیا؟ 4 چیزوں کا ذکر ہے، چونکہ قرآن عربوں میں نازل ہوا، عربوں کے ہاں یہ 4 چیزیں بڑی خاص ہیں۔ ان 4 چیزوں کے ساتھ عربوں کو اکثر واسطہ پڑتا تھا۔ سفر کرنا ہے تو اونٹ کے اوپر، سفر کرنا ہے تو صحرا میں، آس پاس نگاہ پڑتی ہے تو پہاڑ ہیں یا صحرا ہے، ریت کے ٹیلے ہیں، اوپر نظر اٹھتی ہے تو اللہ کا آسمان ہے، اور نیچے زمین کی طرف نگاہ پڑتی ہے تو اللہ نے زمین کو بچھایا ہوا ہے۔ کچھ لوگ تھے جو اللہ کی وحدانیت کے اقرار نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان 4 چیزوں کا ذکر کیا۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا یہ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف ہم نے اسے کیسے تخلیق کیا؟ یہ اونٹ وہ شے ہے کہ اگر آپ اس کی تخلیق میں غور کریں تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ہر جانور کا ایک مقصد ہوتا ہے، کچھ جانور ہوتے ہیں جن کو صرف گوشت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کچھ جانور ہیں جن کو دودھ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ دودھ دیتے ہیں، کچھ جانور ہیں جو سواری کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اونٹ وہ جانور ہے کہ جو سواری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے
اس سے دودھ بھی حاصل کیا جاتا ہے اور اونٹ خوبصورتی میں بھی اپنی مثال آپ ہوتا ہے۔ بے شمار جانور ہیں، اس پہ سفر کرنا ہے تو وہ پہلے بیٹھے گا نہیں۔ اونٹ ایسا جانور ہے کہ بیٹھا رہے گا، آپ اس کے اوپر سوار ہوں گے تو پھر یہ کھڑا ہوتا ہے، اور منوں کے حساب سے آپ اس کے اوپر بوجھ لاد دیں، یہ نہیں کہے گا میرے اوپر آپ نے زیادہ بوجھ لاد دیا ہے۔ اور یہ صحرا میں سفر کرتا ہے، اور اللہ نے اس کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے کہ ایک مرتبہ یہ پانی پی لے، اس کے بعد 10 دن تک اسے پانی نہ ملے، یہ پھر بھی سفر کرتا رہتا ہے۔ اس کے اندر اللہ نے ایسا نظام رکھا ہے، اس کے اندر ٹینکی کی صورت ہے کہ اس کے اندر پانی سٹور ہوتا ہے، جب باعث سے پانی نہیں ملتا وہ اپنا پانی اندر سے پیتا ہے۔ بلکہ یہاں تک ہے کہ جب عربوں کو خود پیاس لگتی تھی تو اس کے ہاں ایسی نالیاں ہیں اس کے منہ کے اندر، وہ اس کو زور سے ٹھوکر مارتے تھے تو اس کا پانی ایک تو الٹی کی شکل میں نہیں، جو صاف نالی سے اس کا اپنا پانی باہر آ جاتا تھا جو بالکل صاف ہوتا ہے، اور عرب خود پی لیتے تھے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، فرمایا کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس کو کیسے تخلیق کیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس آسمان کو کیسے بلند کر دیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے ہم نے اس کو کیسے زمین کے اندر نصب کر دیا؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور نہیں دیکھتے کہ ہم نے زمین کو کیسے بچھا دیا، یہ گود کی شکل میں ہے، ہم اس کے اوپر چلتے ہیں، کبھی زمین نے نہیں کہا اب میں تھک گئی ہوں اب میرے اوپر چلنا بند کر دو، نہیں، ہم جتنا مرضی سفر کریں، اس کو کھود کے نیچے مکان بنائیں، بیسمنٹ بنائیں، کبھی زمین نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی۔ تو یہ 4 چیزیں ذکر کر کے اہل عرب کی توجہ اس طرف مبذول کروائی، جو خدا اس اونٹ کو بنا سکتا ہے، اتنے آسمان کو بلند کر سکتا ہے، پہاڑوں کو نصب کر سکتا ہے، اتنی لمبی زمین کو بچھا سکتا ہے، تم کیوں اس رب سے پھر غافل ہو؟ اس کی توحید کے اقرار کیوں نہیں کرتے؟ یہ دوسرا پوائنٹ ہے اس صورت میں کہ انسان کی سوچ اس طرف مبذول کروائی، ذرا ان چیزوں کو دیکھ کے اپنے رب تک پہنچو۔ اور پھر ارشاد فرمایا فذکر، آپ نصیحت کرتے رہیں، انما انت مذکر، اس لیے کہ آپ ہی نصیحت کرنے والے۔ فذکر، پچھلی سورت اعلیٰ میں ارشاد فرمایا فذکر ان نفعت الذکریٰ، بے شک آپ نصیحت کیجئے، ان نفعت الذکریٰ، اس کو جس کو نصیحت سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور یہاں فذکر مطلق ارشاد فرمایا کہ آپ نصیحت کیجئے، انما انت مذکر، آپ ہی نصیحت کرنے والے ہیں۔ حقیقت کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق کیا ہے تو اس انسان کے دل میں اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی محبت ہے، لیکن کیا ہے انسان اس دنیا میں آتا ہے، اس دنیا میں آ کے انسان کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں، دنیا کی محبت کا پردہ، دنیا کی شہرت کا غلبہ، اپنے جو رشتہ دار ہیں، بیوی بچوں کی محبت کا غلبہ، وہ سارے پردے جب اس کے اوپر پڑ جاتے ہیں نا، وہ جو رب کی محبت ہوتی ہے نا وہ چھپ جاتی ہے۔ تو نصیحت سے مراد کیا ہے کہ فذکر، اے محبوب آپ نصیحت کیجئے تاکہ ان کے جو پردے ہیں وہ چھٹ جائیں، اور رب کی جو معرفت ہے صحیح معنوں میں وہ انہیں نصیب ہو جائے۔ مولانا روم نے ایک مثال دی ہے کہ ایک سنگ تراش تھا، پتھر تراشنے والا، بہت بڑا پتھر تھا پہاڑ کا، اس نے کیا کیا، سنگ تراش نے اس کو تراش کے نا اس میں سے شیر کا ڈھانچہ اور بت اس نے اس پہاڑ میں سے نکالا۔ تو اس کے بچے نے اپنے باپ سے سوال کیا سنگ تراش سے کہ آپ نے پہاڑ میں سے شیر کیسے نکال دیا؟ پہاڑ میں سے تو شیر نہیں تھا۔ تو اس کے باپ نے بڑی خوبصورت جواب دیا، اس کے باپ نے کہا کہ بھئی میں نے پہاڑ میں سے شیر نہیں نکالا، یہ شیر پہاڑ کے اندر ہی تھا، میں نے صرف یہ کیا ہے کہ جو اس کے اضافی پتھر تھے نا وہ میں نے اس سے تراش دیے ہیں، شیر پہلے سے ہی آلریڈی پہاڑ کے اندر موجود تھا۔ یعنی وہ جو پتھر ہے اس سنگ تراش نے شیر کو نہیں پیدا کیا، اس نے صرف کہیں سے زیادہ تراشا، کہیں سے تھوڑا تراشا، اور شیر کا جو مجسمہ ہے وہ پہاڑ میں سے نکال دیا۔ تو فذکر ان نفعت الذکریٰ، اے محبوب آپ نصیحت کیجئے، اس لیے کہ آپ کا کام نصیحت کرنا ہے۔ انما انت مذکر، آپ نصیحت کرنے والے ہیں، ہدایت دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ اے حبیب آپ کا کام ہے نصیحت کرنا۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کافروں کو جبراً مسلمان کرنے والے نہیں ہیں۔ حضور ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، لیکن کافر اور مشرک وہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے۔ حضور کو دکھ ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی کہ یہ جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ حضور حریص تھے، بار بار دعوت دیتے تھے کہ شاید کوئی واپس مڑ جائے، کوئی آ جائے راہ راست سے بھٹکا ہوا انسان راہ راست پہ چلنے والا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ
کہ لست علیہم بمسیطر، کہ اے محبوب آپ کو ان کافروں کو جبراً مسلمان کرنے والے نہیں ہیں۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمائے وما انت علیہم بجبار، آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں۔ اور دوسری آیت میں ارشاد فرمائے ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلہم جمیعا، اگر آپ کا رب چاہتا تو روح زمین پہ جتنے انسان بستے ہیں وہ سب ایمان والے ہو جاتے، وہ سب کلمہ پڑھنے والے ہو جاتے۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کریں گے حتیٰ کہ وہ سب مومن ہو جائیں؟ تو اے حبیب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جن کے مقدروں میں ہم نے ہدایت لکھ دی ہے انہیں ہی ہدایت ملے گی۔ الا من تولا وکفر، مگر جو حق سے پشت پھیرے اور کفر کرے فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اللہ اس کو بہت بڑا عذاب دے گا۔ کیوں بڑا عذاب دے گا؟ اس لیے کہ فذکر، نصیحت کرنے والا جو اللہ کا محبوب نبی ہے، جو ان کی نصیحت پر بھی عمل نہ کرے تو فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اللہ ان کو بہت بڑا عذاب دے گا۔ ان الینا ایابہم، بے شک ہماری طرف ہی ان کا لوٹنا ہے، ایک نہ ایک دن ہماری طرف ہی پلٹ کے آئیں گے، کدھر جائیں گے؟ ثم ان علینا حسابہم، پھر بے شک ہمارے پاس ہی ان کا حساب کتاب بھی ہوگا۔ اب یہاں سے مفسرین نے ایک بات کی کہ ایک سوال ہے کہ کفار سے حساب لینا اور ان کو سزا دینا اللہ کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنا حق حاصل کرے یا معاف کر دے، یہ دونوں صورتیں وہ جائز ہیں۔ اللہ کا حق جو ہے وہ معاف بھی کر سکتا ہے۔ علماء نے اس کے اوپر ایک اعتراض کیا، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں جہاں بھی ذکر کیا ہے کفار کے لیے یہی کہا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ایک طرف یہ ہے کہ اللہ کا حق ہے، دوسری طرف اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رکھے گا۔ اب قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت ان کو معاف کر دے تو جو اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، تو اللہ کا یہ بیان جھوٹ ہو جائے گا۔ یہ بیان جب جھوٹ ہو جائے گا تو اللہ کے اوپر جھوٹ کا گمان کرنا یا جھوٹ کی نسبت اللہ رب العزت کی ذات کی طرف کرنا یہ محال ہے۔ جس طرح جھوٹ کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کرنا یہ محال ہے، تو پھر احباب وقار قیامت کے دن جو کفار و مشرکین ہوں گے اللہ رب العزت ان کو کبھی اس عذاب سے معافی یا اس کے اندر کمی واقعہ نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس عذاب کا ایندھن بنے گا۔ ان الینا ایابہم، بے شک ہماری طرف ہی ان کا لوٹنا ہے، ثم ان علینا حسابہم، اور پھر بے شک ہم پر ہی ان کا حساب ہے، ہم ہی ان کا حساب لیں گے، جو کچھ زندگی میں کرتے رہے ایک ایک شے کا ہم ان سے حساب کتاب لیں گے۔